یا اللہ یا حنان یا السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام مائیں اور بہنیں، مرد حضرات، جتنے بھی حاضرین ہیں، آپ کا اور ہمارا یہ وقت بہت قیمتی ہے. اپنے تمام ضروریات کو آگے پیچھے کر کے کچھ دین کی بات کو وقت کا نکال کے آ جانا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو بات شروع ہونے سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو اور اپنے نیتوں کو درست کر لے. ہمیں یہاں جو آ کر ہیں کیا وجہ سے آ کر ہیں، اور جو بھی بات ہمارے سامنے آئے گی ہمیں اسے قرآن حدیث کی روشنی میں آمنا وسلمنا کہتے ہوئے ہمیں قبول کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات بری لگے یا پسند نہ آئے، ہمیں اسے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ بات قرآن حدیث کی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے ادب کے ساتھ عمل کی نیت سے ہمیں سننا ہے. یہ مضبوطی سے ٹھان لیں، جو بھی بات آئے گی وہ قرآن حدیث کی بات رہے گی اور اسے ہمیں ضرور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنانا ہے. خطبے کے آخر میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی جو تمام حاضرین جتنے بھی یہاں پر ہیں سب کے لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی چاہے مرد ہو عورت ہو، چاہے جوان ہو بوڑھا ہو بوڑھی ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، جو کوئی بھی نیک عمل کریں گے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں تک کہ اس حالت میں وہ مسلمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی نصیب کریں گے. اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں نیک عمل کرنا ہے. نیک اعمال کے بارے میں ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ فرض نماز اگر ہمیں پڑھ لیتے ہیں یہ نیک عمل ہے، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ ایک نیک عمل ہے، جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ ایک نیک عمل ہے، رمضان میں روزے رکھتے ہیں یہ ایک نیک عمل ہے، تراویح پڑھتے ہیں یہ ایک نیک عمل ہے، قرآن پڑھتے ہیں یہ ایک نیک عمل ہے، ذکر کرتے ہیں یہ ایک نیک عمل ہے، اور کسی کی مدد کر دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ ایک نیک عمل ہے. لیکن ہمارے ذہن کے اندر یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اپنی جگہ برحق ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اندر حسن اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ بھی نیک اعمال میں سے ہے. آج کے اس اکٹھا ہوئے اجتماع میں، مجلس میں ضروری ایسے ہمیں 2-3 قصے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھیں گے. اسے دل و جان سے آپ لوگ سنیے، اور ایسا معاملہ ایسی حالت ہماری زندگی میں پیش آ جائے ہمیں بھی وہی چیزوں کو اپنانا ہے. انشاءاللہ اپنائیں گے نا؟ سب سے پہلے لے لیجئے، دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد انسان کو جو بھی معاملہ پیش آتا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے قرآن میں ہے کیا اس کا حل. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ایسا نازل فرمائے ہیں، اس کا حل اللہ ضرور رکھے ہیں.
تو اگر قرآن مجید کے اندر وہ بات نہ ملے پھر دیکھنا ہے حدیث کو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، قول کو، ان کی زندگی کو۔ اب یہاں پر دیکھیے آج کے جنریشن میں سب سے خطرناک ماحول جو بنتا جا رہا ہے اب کے جنریشن میں، ماحول میں اس کی خرابیوں میں سے سب سے پہلی بڑی خرابی وہ ہے جو موبائل فون ہے۔ موبائل فون، ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو دن بھر کے کام کرنے کے لیے بچوں کو آرام سے رہنا ہے اور بچے ہمارے کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے ہمیں بچوں کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، موبائل فون ہاتھ میں تھام دیتے ہیں، ان کے سپرد، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بچے جو ہے موبائل فون میں گیم کھیلتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے اور دوسرے جانوروں کے وغیرہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے رونا کم کر دیتے ہیں، ستانا چھوڑ دیتے ہیں، اور آرام سے ماں باپ کو ڈسٹرب کرے بغیر اپنے وقت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ اگر حاضرین میں سے یا سننے والوں میں سے اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہو سکتا ہے کسی کے گھر کے اندر ایسا ان کے ماں باپ ان کے بچوں کو موبائل حوالے کرنے کے بعد جب وہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد جب ان کا شادی کا معاملہ ہوتا ہے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، یہ تمام خرابیوں کی جڑ موبائل فون ہی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، بچے تو ہیں، ابھی نہیں کرے تو کب کر لیں گے، بچے تو ہیں، بڑے ہونے کے بعد ہمیں ان کی تربیت کر لیں گے۔ یہ بات یاد رکھے، چھوٹے بچوں کی تربیت ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہمیں کر دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے، یہی بچے ماں باپ کو ایسی حالت آنے پر مجبور کر دیں گے کہ ماں باپ کے راتوں کی نیند اڑ جائے گی، 24 گھنٹوں کا سکون اڑ جائے گا، اور پیٹ میں ایک نوالا بھی سکون سے نہیں جائے گا۔ اگر یہ بات غلط ہے، آپ لوگ اٹھا کر دوسرے گھروں کی یا رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی یا دوسرے ممالک کی، اپنے ہندوپور کی حالت جائزہ لے لیجئے۔ موبائل فون سے کتنے لوگ اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں۔ راتوں میں ماں باپ تو دن بھر کے کام کاج میں، ماں اپنے گھر کے اندر ڈیوٹی کرتی ہے، 24 گھنٹے سو جاتی ہے تھک کر، باپ باہر خون پسینہ ایک کر کے کمانے جاتا ہے، لیکن اولاد جو ہے رات میں مست ماں باپ کے پیسوں سے ڈالا ہوا نیٹ بیلنس جو بھی ہے وہ برباد، آنکھوں کی گندے چیزوں کی دیکھ کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، کانوں سے گندے چیزیں سن سن کر اپنے دل کو خراب کر لیتے ہیں اور اپنے پورے کیریکٹر کو بدل دیتے ہیں۔ تو آج کے اس مجلس میں ہمیں باقاعدہ اس پر زور دینا ہے اور ہمیں عمل میں لانا ہے۔ اپنے بچوں کے پاس جب بھی ضرورت تقاضا پیش آ جائے، ستانے کا موقع ہو، رونے کا موقع ہو، بھوک کا موقع ہو، ایسے وقت میں گھر کے اندر کوئی قرآن مجید کا سورہ ڈال دیجئے، یا قرآن مجید کا اگر کوئی سورہ موجود نہ ہو تو نعت وغیرہ ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بچوں کے اندر سکون بھی ملے گا، وہی بچوں کے اندر، دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی، مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے، مجھے بھی نعت وغیرہ پڑھنا ہے، مجھے بھی دین سیکھنا ہے، مجھے بھی ایسا بننا ہے، مجھے بھی ایسا پڑھنے والا بننا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، آپ لوگ خود اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کرنے پر لگا دیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ گار ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اب اللہ ہمارے کو مسلمان گھر کے اندر پیدا کر دیا ہے، پیدا کرنے کے بعد بالغ ہو گئے، شادی ہو گئی۔ آج کے ماحول میں شادی کے بعد کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جن حالتوں کے سامنا کرنے کے بعد آدمی یا تو ایک ہونا تو دور کی بات، دو ٹکڑے ہو کر ہی بیٹھتے ہیں۔ یہ خاندان جو ایک جوڑے سے بنا تھا، پھر جدا ہو کر دو خاندان بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے سب کے لیے پوری کائنات میں
انسانوں کے لیے، سب سے پہلے انسانوں کے لیے اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ازواج زندگی جو گزارنا ہے، میاں بیوی کی، ماں باپ کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارے۔ اگر پوری کائنات میں اگر کسی کی سیرت اچھی ہو، وہ نبی سے بہتر کسی اور کی سیرت نہیں ہے۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ ان کے عادتیں، ان کی زندگی، ان کے اخلاق، یہ تمام کائنات میں نبی سے بڑھ کر اچھی سیرت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو انہی زندگی میں سے، سیرت میں سے لے کر ہمیں ذرا دیکھیے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ جو بتایا گیا ہے، اس کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے، ہمیں گھروں کے اندر کیسا رہنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رہنا ہے، میاں بیوی آپس میں کیسا رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ایک دو قصے آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ یہ قصوں کو رکھ کر ضرور ہمیں اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، مشکل سے مشکل معاملہ حل ہمیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سننے والوں میں سے یہ قصے زندگی میں سنے ہیں یا نہیں سنے، اللہ بہتر جانے۔ اور ویسے بھی اگر ہمیں اچھے طریقے پر، اچھے راستے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، کسی کو فالو ہونا پڑے گا، ضرور کسی کو ہمیں فالو ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ چھوٹے بچے گھروں کے اندر ماں باپ کے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹے بچے بھی آ کر ماں کے بازو، باپ کے بازو، بھائی بہن کے بازو ایسا ہی سجدہ کرنے لگتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے جیسا ماں باپ کو دیکھ کر بنتے ہیں، ایسا ہی ہماری زندگی اگر ہمیں سنوارنا ہے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا قصہ، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں موجود ہے، یہ بھی یاد رکھے، تمام ازواج مطہرات میں سے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گھر والیوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تعلق کا اظہار برملا کرتے تھے، مطلب جیسے ہی موقع آتا اسے کھلم کھلا اعلان کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی اپنے میاں بیوی ماں باپ کے بارے میں کبھی واقعہ پیش آ جائے تو اسے کھلم کھلا ہمیں ظاہر کرنا ہے، محبت اور عقیدت سے۔ جیسا کہ حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہو رہی تھی، دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ ہاں، یہ بات بھی ضروری ہے، شادی کے بعد میاں بیوی کا آپس میں انبن ہوتا رہتا ہے، انبن ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، اور آپس میں انبن کے کچھ باتیں ایسے آپس میں بات چیت چل رہی تھی۔ درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اے عائشہ، مجھے مکھن کے ساتھ، مکھن جو مسکا جو ہوتا ہے، مکھن، مجھے مکھن کے ساتھ کھجور ملا کر کھانا، مکھن کے ساتھ کھجور کو ملا کر کھانا کتنا اچھا، لذیذ، مزیدار لگتا ہے، اس سے بھی زیادہ تم مجھے پسند ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
मक्खन के साथ खजूर को मिलाकर खाना जितना टेस्टी होता है, जितना पसंदीदा ग़िज़ा होती है, उससे भी ज्यादा तू मुझे मरगूब है, यानी पसंदीदा है। अब जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला कहे अपनी बीवी के बारे में, हजरत अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बरमाला उसी वक्त में कहने लगी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मक्खन के साथ शहद को मिलाकर खाना जितना मरगूब है, जितना टेस्टी होता है, जितना मजेदार होता है, जितना पसंद होता है, उससे भी ज्यादा तुम्हें मुझे पसंद है। दोनों की बातों में गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मक्खन के साथ खजूर मिलाकर खाना जितना पसंद है, उससे भी ज्यादा तू मुझे पसंद है। लेकिन अपनी बीवी क्या कह रही है, मुझे मक्खन के साथ शहद मिलाकर खाना जितना ज्यादा पसंद है, उससे ज्यादा तुम्हें मुझे पसंद है। दोनों की बातों को अगर देखा जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, तू तो मेरे से भी अच्छी बात कही है। एक टेस्ट होता है मक्खन के साथ खजूर का खाना, एक होता है मक्खन के साथ शहद को मिलाकर खाना, लेकिन दोनों का टेस्ट अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा टेस्ट मक्खन और शहद का होगा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, तूने तो मेरे से भी अच्छा जवाब दिया और मेरे से भी अच्छा बरमाला तुमने मोहब्बत को जाहिर किया। यहां पर देखिए, अगर हमारे आपस में कभी गुफ्तगू आगे पीछे होती रही, तो ऐसे वक्त में हमें ऐसे जुमले आपस में इस्तेमाल करके अपनी मोहब्बत को हमें बढ़ा सकते हैं, अपने ताल्लुक को मजबूत कर सकते हैं, अपनी नफरतों को दूर कर सकते हैं। ये होता है जिंदगी गुजारने का सलीका और ढंग और बातचीत का अंदाज। अब दूसरा किस्सा ले लीजिए। हजरत अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, जब भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुस्सा हो जाती, किसी मामले में गुस्सा हो जाते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है एक जुमला फरमाते, ऐ मुन्नी आयशा। जैसे लफ्ज सुनते हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ठंडा गुस्सा हो जाता। अब मुन्नी किसे कहते हैं? क्योंकि तमाम अज़वाज में से, अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन में से सबसे छोटी उम्र वाली हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, इसलिए उनको जो है मोहब्बत से ऐ मुन्नी मेरी आयशा फरमाते। तो जब भी गुस्सा कोई मामला पेश आ गया, तो ऐसे वक्त में हमें ऐसे जुमले इस्तेमाल करना है ताकि आपस में जो शैतान नफ्स दुश्मनों की वजह से जो जुमले भड़कने के निकले हैं, जो वाकया पेश आया है, उनमें से ये जुमले जो है वो गुस्से को पानी फेर दे। अब तीसरा किस्सा ले लीजिए। एक मर्तबा ये तमाम किस्से जो है हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहू, जो हर कोई जानते हैं, उनके किताब में अहले दिल को तड़पा देने वाले वाक़ियात जो किताब है, इसके अंदर ये मौजूद है। तो बुजुर्गों से ये नकल शुदा है। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ, दोनों का आपस में बातें हो रही थी। एक तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, दूसरी तरफ हजरत अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी। आपस में दोनों की गुफ्तगू हो रही थी। अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हो गए। अब अचानक दाखिल होते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, ए अबू बकर, आप हमारे दोनों में फैसला कर दीजिए, हमारे आपस में फैसला कर दीजिए। मसला यह था, दोनों को आपस में कुछ बातों में बहस हो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला तो अचानक आए, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अब अचानक दाखिल हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ अबू बकर, आप हमारे दरमियान में फैसला कर दीजिए। तो
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی فرمایا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو یہ جملہ جیسے ہی ان کے منہ سے نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ پہلے تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ تو حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہی بتائیے مگر ٹھیک ٹھیک بتائیے، آپ ہی بتائیے مگر ٹھیک ٹھیک بتائیے، یعنی آگے پیچھے ملا کر، جیسا کہ کوئی مسئلے میں معاملہ پیش آتا ہے 12 مسالہ چکن مسالہ مٹن مسالہ ملا کر جھوٹ کو ملا کر بحثوں کو بڑھا دیتے ہیں اور ایک رشتے کو توڑنے کے لیے سازش کرتے ہیں۔ بعضوں کی عادتیں ہوتے ہیں مستورات کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، دوست احباب کی، ایسا ملا کر بیچ میں مسالہ ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا فرمایا کہ آپ ہی بتائیے لیکن مگر ٹھیک ٹھیک بتائیے، جو بھی ہے سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بتانا ہے۔ جیسے جملہ سنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا اے عائشہ کیا نبی جھوٹ بولے گا؟ جو تو تاکید کر رہی ہے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ غصے میں آ کر ایک تھپڑ زور سے لگایا اپنی بیٹی کو جو نبی کی بیوی ہے، جو جنت کی سردار ہے عورتوں کی۔ تو فرمایا اے عائشہ کیا نبی ہو کر جھوٹ بولے گا؟ تو جو ہے اپنے شوہر جو نبی ہے اسے یہ بات کہہ رہی ہے۔ جیسے زور سے ایک تھپڑ لگائے تو حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً پیچھے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پیچھے کھڑے ہو کر چھپ گئی۔ چھپ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اب تو فیصلہ ہم ہی آپس میں صلح کر لیں گے، جو بھی ہے معاملہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ میں تو کہا تھا کہ فیصلہ کیجئے، سزا دینے کے لیے میں آپ کو نہیں کہا تھا، لیکن آپ تو سزا دے دیں، آپ جائیے، ہمارا معاملہ ہمیں خود حل کر لیں گے۔ تو جانے کے بعد جو تھپڑ لگی تھی، جو آپس میں غصہ تھا، اس کے لیے ایک جملہ فرمایا اے عائشہ میں دوسرا تھپڑ لگانے سے میں تمہارے کو بچایا ہوں۔ اگر سامنے ایسی آپ کھڑی ہوتی تو اپنے باپ کا دوسرا تھپڑ دوسرے گال پر لگتا تھا، تو دوسرے تھپڑ سے بچانے کے خاطر میں سامنے آ کر سنبھال لیا ہوں۔ جیسے جملہ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ چلے گیا، پھر آپس میں مل جل کر رہ گئے۔ تو یہ 3 قصوں کو ہمیں سامنے رکھ کر دیکھیے کہ ہمارے آپس میں دن میں، رات میں اور کھانا بنانے کے وقت میں، رشتہ داروں کے گھروں کو جانے کے وقت میں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کے وقت میں، اور شوہر کی خدمت کرنے کے وقت میں، شوہر کا اپنی بیوی کی خدمت کرنے کے وقت میں، اپنے اولاد کے ساتھ کوئی خدمت کرنے کے وقت میں، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے کے وقت میں کون سے الفاظ کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور معاملے کو ہمیں ختم کر کے صلح کرنا ہے۔ تو یہ 3 قصے اگر آپ لوگ زندگی میں سنے ہیں، نہیں سنے ہیں، اللہ بہتر جانے، تو ان باتوں کو رکھ کر ہمیں زندگی کو گزارنے والے، سنبھال کر چلنے والے بننا ہے۔ آخر میں ایک میاں بیوی کا قصہ میں بتا کر انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک صحابی رہتے تھے۔ یہ قصہ ضروری ان لوگوں کے لیے ہے جو گھروں کے اندر بعض مستورات جو ہے شوہر کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں، اور اولاد کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ایک رہتے ہیں، شوہروں کے سامنے ایک رہتے ہیں۔ یہ قصے کو ہمیں سامنے رکھ کر ایسی حرکتوں میں ہمیں آنا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر بیوی شادی ہونے کے بعد اپنا چلانا چاہتی ہے، ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنا ہے، شوہر کے ہمیں ہمیشہ تابع رہنا ہے۔ یہ قصے کو اگر آپ سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا، کئی مسئلے ہمیں حل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس زمانے میں
नीचे और ऊपर 2 घर थे। मियाँ बीवी सहाबी और सहाबिया 2 भी सहाबा में से थे। एक घर में रहते थे, जिस घर के ऊपर के घर में मियाँ बीवी और नीचे के घर में उस बीवी के माँ बाप रहते थे। बीवी के माँ बाप नीचे के घर में और बीवी और शोहर ऊपर के घर में रहते थे। अचानक शोहर का किसी सफर पर जाने का मसला पेश आ गया, जर्नी में जाने का। तो शोहर ने अपनी बीवी को नसीहत और ताकीद ये की, देखो जो जो चीज की जरूरत पेश आने वाली है, मैं पूरे चीजों की जरूरत को पूरी कर दिया हूं, इंतजाम पूरा कर दिया हूं। जैसा कि जमातों में जाने के वक्त में, दीगर सफर जर्नी करने के वक्त में घरों की पूरी जिम्मेदारी को जाकर आने तक कितने पैसों की जरूरत पेश आएगी, कितने सौदों की जरूरत पेश आएगी, कितने चीजों की जरूरत पेश आएगी, वो तमाम चीजों का इंतजाम करके जैसा जाते हैं, वैसा साहबी ने फरमाया अपनी बीवी से, देखो पूरे चीजों की जरूरियात जिंदगी का मैं इंतजाम कर चुका हूं, मेरी इजाजत के बगैर मेरे वापस आने तक कितना भी बड़ा अहम मसला पेश आ जाए, मेरी इजाजत के बगैर तुम घर से नीचे नहीं उतरना है, घर से नीचे नहीं उतरना है। जरा गौर कीजिए, दूसरे गांव को जाने की बात नहीं है, दूसरे महल्ले को जाने की बात नहीं है, पड़ोसियों के घर में, रिश्तेदारों के घर में जाने की बात नहीं है, बल्कि अपने घर के नीचे माँ बाप रहने के घर में भी जाने की इजाजत नहीं है। मेरे आने तक घर से बाहर निकलना ही नहीं है, बल्कि नीचे भी उतरना नहीं है। ये नसीहत, ये ताकीद करके वो शोहर चले गए। कुछ दिनों के बाद ऐसा मामला पेश आया कि बाप बीमार हो गया। जरा सुनिए इस किस्से को। अपना बाप बीमार हो गया, नीचे बूढ़े माँ बाप हैं, ऊपर अपनी बेटी शोहर के साथ रहती है। नीचे के घर में बाप बीमार हो गया तो इनको इत्तला मिली कि तेरा बाप बीमार हो चुका है। अब उन्होंने सोचे कि मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, मैं आखिर मेरे बाप की जाकर खिदमत में कैसे करूं। अगर मैं बाप को सामने फजीलत देते हुए शोहर के बाद उनकी अजमत को दिल में रखते हुए जाकर मैं बाप की खिदमत करी तो शोहर की नाफरमानी हो जाएगी। क्यों? मेरा शोहर मुझे रोका है, घर के बाहर कदम नहीं रखना है, नीचे नहीं उतरना है। अब उस जमाने में आपके, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो उनको जो है यह खासियत के जरिए से कहला भेजे कि मेरा शोहर सफर पर गया हुआ है और नीचे के घर में मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बूढ़ी है, क्या मैं जाकर मेरे बाप की खिदमत कर सकती हूं, मेरे माँ बाप की खिदमत कर सकती हूं या नहीं, या मैं कम से कम जाकर बाप की तीमारदारी करूं, दुआ लूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इजाजत नहीं है। क्यों? यहां पर तुम्हारे शोहर ने यह फरमाया घर के बाहर मेरी इजाजत के बगैर नहीं निकलना है, तो आपको बाप की खिदमत करने के लिए इजाजत नहीं है, शरीयत नहीं देती है। जरा गौर कीजिए। तो बाज लोग क्या करते हैं, बाप बीमार है, माँ बीमार है, हीला डाले सोच शोहर को चकमा देकर हमें माँ बाप के घरों को जाते हैं। अब शोहर आकर यह पूछता है कि तू किसकी इजाजत से गई थी। अब यहां पर शुरू हो गया आपस में झगड़े और नफरतें, बदगुमानियां, नेगेटिव ख्यालात। तो इस हिस्से को जरा रख कर हमें देखिए, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया शोहर घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं दिया है, घर के खुद नीचे तुम्हारे बाप बीमार है, जाने की इजाजत शरीयत नहीं देती है, हमें और तुम्हें कौन हो सकते हैं, हमें किस खेत की मूली हो सकते हैं कि नबी की जिंदगी को हमें देखते हुए अपनी मनमानी जिंदगी हमें करने वाले बन जाए।
کئی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. جب تو میری اجازت کے بغیر گئی تھی کہاں گئی تھی؟ تو گئی تھی کب گئی تھی، کب آئی تھی؟ مجھے اطلاع کیوں نہیں ہوا؟ اب اس زمانے میں تو فون نہیں تھا، میسج بھی نہیں تھا کرنے کے لیے، واٹس ایپ بھی نہیں تھا، انسٹاگرام بھی نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اگر اس زمانے میں ہوتا تو کم از کم ہے نا ان سے اجازت لیتے. اب اس زمانے میں شوہر کو فون کرنے کے لیے نہیں تھا تو اس کا حل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو جواب یہ ملا. اب ذرے دن کے بعد کیا ہوا؟ باپ بیمار ہوتا ہوتا باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا انتقال ہو گیا ہے. جو باپ کا مقام جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے، باپ کی رضامندی رب کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو جب باپ کا انتقال ہوا تو اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو خدمت کا موقع مجھے نہیں ملا ہے، کم از کم میرا باپ انتقال ہو گیا ہے، میں باپ کی جا کر زیارت تو کر لوں زندگی بھر، ورنہ اس کا غم رہے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کے شوہر کی اجازت گھر سے نیچے اترنے کی نہیں ہے تو آپ اپنے باپ کو، مرے ہوئے باپ کو بھی جا کر زیارت نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. اب ذرا سوچئے اس لاڈلی بیٹی کے اوپر اور نیچے رہنے والی ماں پر کیا گزرتا ہوگا کہ اپنا باپ انتقال ہو گیا، گھر کے اوپر رہنے والی بیٹی شوہر کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے آ کر نیچے جب زیارت نہیں کر سکتی ہے تو شریعت کو فالو ہو کر جب وہ ایسے مقام کو پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دنوں کے بعد، بلکہ اسی عنقریب وقت میں شوہر کی اتنا زیادہ فرما برداری اطاعت کرنے کی برکت سے اللہ تعالی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا اس خاتون سے، اس خوش نصیب اللہ کی بندی سے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اتنا زیادہ اطاعت فرما برداری کرنے کی برکت سے اللہ تیرے باپ کے پوری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر مغفرت کر دیا. شوہر کی اس کی اطاعت پر باپ کی پوری زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر مغفرت کر دیا. اب دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے ہمیں ایسے جانا ہے اللہ ہماری مغفرت کر دے. یہی تو زندگی ہے. دنیا میں ہمیں 60 سال 50 سال 100 سال 1000 سال جی لیں گے، عزت لوگوں سے مل جائے گی، جھوٹی عزت ہو، پیسہ مل جائے گا، حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو، لیکن اصل کامیابی زندگی اس کی ہے جس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ایک شوہر کی اطاعت پر اپنے باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملا اجازت کے بغیر، دیدار انتقال کے وقت میں نہیں ہو سکا، اتنی بڑی اطاعت پر اللہ ایک پروانہ سنا دیے، اس عورت کے شوہر کی اطاعت کی برکت سے میں اس کے باپ کے پورے گناہوں کو معاف کر کر اس کی مغفرت کر دیا. ذرا سوچئے اس قصے کو رکھ کر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنوں میں کیسی کیسی حالتیں گزر رہی گھروں کے اندر. شوہر کی کتنی باتوں کو ہمارے کو ماننا پڑے گا، اگر کن باتوں کو نہ ماننے پر ہمارے گھروں میں کیسی حالت پیدا ہو جائے گی. تو یہ گنے چنے 3-4 قصوں کو ہمیں رکھ کر آج کی مجلس میں یہ عہد کریں، یہ عزم کریں انشاءاللہ اگر ہمیں زندگی جئیں گے تو 100% ایسی ہی زندگی جئیں گے. اور یہاں پر چند آخر میں چند زندگی بھر کام آنے والی باتیں یہ ہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر، اس زمانے میں تو گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، جب دور چلے جاتے موبائل فون تو نہیں تھا. آج موبائل فون ہے تو اس کے لیے شریعت کیا اجازت دیتی ہے؟ سب سے پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کسی کا فون آیا تو شوہر کی اجازت کے بغیر ہمیں فون نہیں اٹھانا ہے.
रिसीव नहीं करना है, फोन को कट कर देना है। शोहर को अपने खाविन को इत्तला करके बाद में वो फोन से राब्ता करना है। नंबर 2, शोहर की इजाजत के बगैर हमें किसी को दूसरों को फोन करना नहीं है, चाहे रिश्तेदार भी हो जाएं, इजाजत के बगैर हमें फोन करना नहीं है। तीसरी बात, शोहर की इजाजत के बगैर हमें किसी को मैसेज भी नहीं करना है। नंबर 4, शोहर की इजाजत के बगैर हमें बाहर अकेले नहीं जाना है। अगर ये तमाम चीजों को फॉलो करेंगे, जरूर वो घर जो है दुनिया के अंदर ही जन्नत का एक बगीचा बन जाएगा, जन्नत का एक बाग बनेगा। क्यों? ये ऐसे आमाल हैं जिनकी वजह से आपस में शैतान नफ्स जो है बदगुमानी पैदा करेंगे और आपस में झगड़े पैदा होंगे और कई चीजें यहाँ पर नेगेटिव ख्यालात में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए ये तमाम बातों को जितने भी सुन रहे हैं तो जरूर हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पसंद करते हैं, जरूर उनकी जिंदगी को हमें फॉलो होना है। हाँ, बाकायदा अपने शोहर के साथ हमें कहीं भी जा सकते हैं जायज जगहों में, और अपने रिश्तेदारों के पास या पड़ोसियों में या दूसरे टूरिज्म को हंदे हलाल तरीके से अपने शोहर की इजाजत के साथ उनके साथ हमें जा सकते हैं। तो बस इन्हीं बातों पर हमें तवज्जो देना है।